الرحمن الرحیم۔ حکایت رومی، جس کا عنوان ہے زہر قاتل مشورہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو سب کے سامنے اس بات کا اعلان کر اور اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا، پستی میں جن و انس، شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک ہے، اور اس کی سلطنت غیر محدود ہے، اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ ہر شخص اور ہر مکان کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں میں باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام مجھے بتائیں، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں کے کفر کا کفل ٹوٹ جائے اور وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کر، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، اور اپنے جسم میں خدا سے تعلق کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنی تمام نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اس سے جو دولت تجھے ملے گی اس پر تو رشک کرے گا، اور خواہشات کے بادل کو پھاڑنے کے بعد تجھے حقیقی نور حاصل ہوگا۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ حقیر دنیا تجھے اپنے اندر مشغول کر کے حقیقی خدا سے محروم کیے ہوئے ہے، اور تو کیڑے کی طرح جسمانی لذت میں مصروف ہے۔ تیسری نعمت جو تجھے عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے، تو اس کی عنایت، اس کی محبت کی حالت میں کس درجے تک ہوگی۔ چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ حضرت آسیہ نے جواب دیا، ارے اس وعدے پر جان قربان کر دے، کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا وہ سب بے فائدہ گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، سورج تمہارا تاج ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے باطن کی دولت دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیب تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت تمہیں دی ہے، کوئی ایسی واسی بات تو نہ تھی جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ ایسی بات تھی کہ اگر سورج کے کان میں یہ بات پڑتی تو وہ سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا تو پس و پیش نہ کر اور اس قطرے کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے، تکبر کے باعث اس کے اوپر اعتراض نہ کر اور حق کے دریا کو قبول کر لے۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، رحمت کا دریا خود تجھے بلا رہا ہے، تو کیوں دیر کر رہا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا ہے، اپنی ذاتی کوشش سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ کے بالکل مطیع کر لے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں، بلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے۔ نااہل کے وزیر بھی نااہل ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہم جن سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دیں اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا ہائے حضور کی شان میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی گستاخی کی، نعوذ باللہ۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلطان آپ کے آستانے کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے۔ آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود یعنی جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اور معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ہیں۔ آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے تاکہ کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ مولانا روم یہاں اس حامان بے ایمان سے مخاطب ہو کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی ہیں، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو زہر قاتل مشورہ حامان نے دیا اس کے بارے میں مولانا اظہار کرتے ہیں، یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اس زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر صد افسوس کہ یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔ اس حکایت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو، اور اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ اور تیسرا سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، مگر تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔